جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں لگتی، مگر کئی بار قدرت کی ایسی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قدرت کے ایسے کرشمے دکھانے جا رہی ہوں جسے دیکھ کر آپ سب یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، دنیا کے مختلف مقامات میں ہمیں مختلف قسم کے بادل دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں بہت ہی خوبصورت اور کہیں بہت ہی ڈراؤنے۔ لیکن دنیا کے ان خوبصورت اور انوکھے بادلوں کو بھی دیکھ لیں جنہیں روز صبح کے وقت صرف گولف آف آسٹریلیا میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے انہیں مارننگ گلوری کلاؤڈز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ زمین سے بس 100 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں اور 10 میٹر پر سیکنڈ سے چلتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایک ہی بادل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بادل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے بادل کم ہوتے جاتے ہیں۔ قدرت کے اس کرشمے کو سب سے پہلے آسٹریلیا کے دی رائل فورس پائلٹ نے 1945 میں دیکھا تھا، اور اب یہ جگہ اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دوستوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سمندر میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں، اور پھر طوفان کی وجہ سے پانی کی بڑی بڑی لہریں زمین پر اور کئی بار تو آس پاس کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی برف کا طوفان نہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل برفانی علاقوں میں سمندر کی سطح پر برف جم جاتی ہے، مگر یہ برف پانی کی طرح زمین پر نہیں آتی۔ لیکن جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی کے زیادہ پریشر سے برف بھی زمین پر آ گرتی ہے، اور یہی آئس سونامی کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2010 میں ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں کہ جس نے 38 سالہ ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا۔ کئی گاؤں اور شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، مگر اس بارش میں ایک عجیب اور انوکھی چیز دیکھنے کو ملی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان درختوں پر چڑھ گئی تھیں، اور کچھ دن بعد درختوں کی حالت کچھ ایسی نظر آ رہی تھی جیسی آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ لوگوں کو مچھروں اور مکھیوں سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں ایشیا میں موجود ایک ایسے عجیب و غریب جنگل کی جس میں اگنے والے درختوں کی شکلیں عجیب ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ درخت ڈانس کر رہے ہوں، اور اسی وجہ سے اس جنگل کو ڈانسنگ فارسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان درختوں کا یہ حال کیسے ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان درختوں کو 1960 میں لگایا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں کی مٹی بہت ڈھیلی ہے، اس وجہ سے ان درختوں کا یہ حال ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق تو ان درختوں کو جب لگایا گیا تھا تو ان پر کسی چیز کا حملہ ہوا تھا۔ دوستو، آپ ان درختوں کے بارے میں جتنے لوگوں سے پوچھیں گے ہر کوئی اپنی اپنی بات کہے گا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوستو، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے آج تک سلجھایا نہ جا سکا۔ یہاں ایک تالاب موجود ہے جو کہ سارا سال سوکھا رہتا ہے، لیکن اس میں موجود کچھ پتھر جو خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان پتھروں کو چلتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، مگر ان پتھروں کے پیچھے گھسیٹنے کے یہ نشان ان پتھروں کے چلنے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کچھ پتھروں کے پیچھے گھسیٹنے کے یہ نشان بہت ہی لمبے ہیں، اور اس عجیب واقعے کے مطابق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ پتھر ہوا کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے اتنے بڑے پتھر حرکت کر سکتے ہیں؟ 100 سال تک اس مسٹری کو کوئی نہ سلجھا سکا، لیکن ان پتھروں کی حقیقت جاننے کے لیے 2013 میں ماہرین نے ان پتھروں پر GPS سسٹم لگا دیا تھا، اور ویڈیو کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کس طرح کرتے ہیں۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں ہلکی بارش کے بعد اس تالاب میں ٹھنڈ کی وجہ سے پتلی تہ جم جاتی ہے، اور برف کے پگھلنے سے یہاں پھسلن ہو جاتی ہے، اور پھر تیز ہوا اور پھسلن کی وجہ سے یہ پتھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹے پتھروں تک تو یہ بات درست لگتی ہے، لیکن اتنے بڑے پتھر کیسے موو کرتے ہیں اس کے متعلق آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔